تو جج صاحب نے کہا کہ ڈاکومنٹ وزارت خارجہ سے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کے پاس گیا، سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ڈاکومنٹ گم ہو گیا۔ تو ڈاکومنٹ گیا کہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبد القادر کا سلام۔ اب تک کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ صبح 9:30 بجے کے قریب یہ سماعت شروع ہوئی تھی اور تقریباً 3:45 بجے کے قریب یہ فیصلہ سنایا گیا، اور جب یہ دلائل جاری تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ آج یہ فیصلہ عمران خان کے حق میں آ سکتا ہے، کیونکہ وکلا کے جو دلائل تھے وہ بڑے جاندار تھی تو یہ ان کیمرہ سماعت، لیکن آج اس میں کچھ صحافی موجود تھے، جو کورٹ رپورٹرز تھے وہ موجود تھے، جن کو بالکل آخر میں فیصلہ سنانے سے پہلے کہا گیا کہ بھئی آپ سارے باہر چلے جائیں، لیکن جب تک کورٹ رپورٹرز موجود رہے اور اس چیز کی رپورٹنگ ہوتی رہی تو جو وکلا جس طرح سے پوسٹ مارٹم کر رہے تھے اس سائفر کیس کا، 5 وکلا تھے اور انہوں نے جس طرح سے دلائل دیے اور جو آغاز ہوا اس کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ آج عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ریلیف ملے گا، لیکن ایٹ دی اینڈ جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو انہیں ریلیف نہیں مل سکا اور اس طرح عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی ہے۔ اب ان کے پاس نیکسٹ کیا آپشن ہے؟ فی الحال تو ان کی رہائی ممکن نہیں ہو سکے گی جیل سے، لیکن کیا کوئی اور آپشن باقی ہے؟ اگر ہے تو کیا کس طرح سے جایا جا سکتا ہے؟ آگے 2 آپشن ابھی بھی باقی ہے، اس کے بارے میں کچھ ہی دیر میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں آج کی سماعت کے حوالے سے۔ شاہ محمود قریشی، عمران خان اور اسد عمر کی ضمانتوں کا آج تینوں کا کیس تھا ایک ہی ساتھ۔ آغاز میں جو مخالف وکلا تھے یا پروسیکیوٹرز تھے ان کی کوشش یہ تھی کہ آج کسی طرح سے یہ سماعت ملتوی ہو جائے، لیکن جو جج تھے ابو الحسنات انہوں نے کہا کہ آج اس کیس کو کسی صورت نہیں لٹکانا، آج ہر حال میں فیصلہ کروں گا، اور انہوں نے کہا کہ پروسیکیوشن کو بتا دیں کہ وہ آئیں یا نہ آئیں، آج میں ان کیسز کے فیصلے کروں گا۔ تو سب سے پہلے اسد عمر کی درخواست ضمانت پر دلائل ہوئے اور ان کی ضمانت کچھ ہی دیر کے بعد منظور کر لی گئی، ان کو تو ریلیف مل گیا اور وہ عدالت سے نکل گئے۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی اور عمران خان ان دونوں کی درخواست ضمانت کے اوپر دلائل شروع ہوئے۔ تو عمران خان کے جو وکلا تھے انہوں نے فردن آ کے اس کے دلائل دیے، اور جو دلائل دیے وہ آپ کے جاننے کے لیے ہیں۔ کنکلوژن پر پہنچنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ دلائل ایک بار سنیں، سمجھیں اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیس کس طرح سے لڑا گیا اور کن گراؤنڈز پر عمران خان کا مقدمہ وہاں پر ایک طرح سے انہیں ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے۔ تو عمران خان کے جو وکیل تھے سلمان صفدر، انہوں نے آغاز کیا دلائل کا اور انہوں نے کہا کہ ملکی تاریخ میں اس قدر سیاسی انتقام کا نشانہ کسی اور سیاسی رہنما کو نہیں بنایا گیا جتنا چیئرمین پی ٹی آئی کو بنایا گیا ہے، اور بطور وزیر اعظم انہوں نے ملک کی خود مختاری کا سوچا ہے، لیکن الٹا ان کے خلاف یہ 180 سے زائد کیسز درج کر لیے گئے، اور یہ تمام مقدمات جھوٹے مقاصد اور اتھارٹی کا غلط استعمال کرتے ہوئے درج کیے گئے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مقدمات بنانے والوں کے بقول چیئرمین پی ٹی آئی نے 71 سال کی عمر کے بعد جا کے جرم کرنا شروع کیا، کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی مقدمہ نہیں تھا، اور 71 سال کے بعد ایک دم مقدمات کا ریکارڈ ہی قائم ہو گیا۔ پھر سائفر کیس کی طرف جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان پر قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کا الزام لگایا گیا ہے۔ پروسیکیوشن نے ثابت کرنا ہے کہ عمران خان سے قومی سلامتی کو کیا نقصان ہوا۔ سائفر کیس میں تو اعظم خان کا بھی ذکر ہے، کہاں ہے اعظم خان؟ کیا وہ عدالت میں موجود ہیں؟ کیا انہیں بلایا گیا ہے یا ان کی کوئی ضمانت منظور ہوئی ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں ہے، تو وہ اس کیس میں شامل تفتیش کیوں نہیں ہے؟ پھر یہ بھی الزام لگایا گیا عمران خان پر کہ انہوں نے جان بوجھ کر سائفر کو اپنی تحویل میں رکھا، لیکن یہ بتایا جائے کہ نیشنل سیکیورٹی کیسے کمپرومائز ہوئی۔ تو یہ دلائل تھے جو سلمان صفدر نے اپنائے، اور پھر آگے جاتے جاتے انہوں نے صحیح سے پوسٹ مارٹم کرنا شروع کیا۔ پھر ایک کے بعد ایک دوسرے تیسرے وکلا نے جو سائفر کے بارے میں آج دلائل اپنائے ہیں وہ بڑے جاندار ہیں، اور آپ کے سننے کے لیے اس کو دیکھ کے سن کے لگ رہا تھا کہ آج اس کے اوپر ڈیسیژن عمران خان کی فیور میں آئے گا۔ عمران خان کے وکلا نے کہا کہ سائفر کی ایف آئی آر بھی تب دی گئی جب توشہ خانہ میں چیئرمین پی ٹی آئی گرفتار تھے، اور عمران خان کے وکیل نے یہ موقف بھی اپنایا اور انہوں نے قسم اٹھا دی وہاں پہ کہ باخدا مجھے نہیں پتا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ سائفر کیس میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتا چلا جب عطا طارق ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر بتا رہے تھے کہ سائفر کیس میں عمران خان جوڈیشل ریمانڈ پر چلے گئے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ سائفر کیس میں عطا طارق کو تو عمران خان کی گرفتاری کا پتہ تھا، لیکن عمران خان کے وکلا کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیس ابھینندن کا یا کلبھوشن یادو کا نہیں ہے، بلکہ ایک سابق وزیر اعظم کا ہے،
اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کم از کم اس کیس میں دور دور تک نہیں لگتا۔ عمران خان نے پبلک میں جو کہا وہ صرف یہ تھا کہ پاکستان خود مختار ملک ہے اور کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ کیا یہ کہنا کہ سیاست میں پاکستان کی خود مختاری میں کوئی ملک مداخلت نہ کرے یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ سائفر کیس بہت خطرناک انداز میں بنایا گیا ہے، اس پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تو نہیں لگتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کوئی جاسوس نہیں ہے، سابق وزیر اعظم ہے، اور سیکرٹ ایکٹ کے تحت جرم صرف دشمن ملک سے حساس معلومات شیئر کرنا ہے۔ اگر یہ جرم ہوتا تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے سامنے یہ سائفر پھر کیوں رکھا جاتا؟ اس موقع پر جج صاحب نے پوچھا کہ سائفر وزارت خارجہ سے وزیر اعظم کو ملا، لیکن سائفر ہے کہاں پہ؟ وزیر اعظم کے پاس جو ڈاکومنٹ آیا کیا وہ واپس ہوا یا نہیں، یہ اصل کیس ہے۔ تو اس پر وکیل نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ سائفر وزارت خارجہ کے پاس محفوظ ہے۔ پھر وکلا نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا اور کہا کہ یہ سائفر کیس فرد واحد کا نہیں بنتا، اس میں تو پھر ساری کابینہ کو لپیٹنا پڑے گا، ان کا پوری کی پوری کیبنٹ کو پروسیکیوٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ سائفر جو ہے وہ وفاقی کابینہ سے ڈی کلاسیفائڈ ہوا تھا اور کابینہ کے جو منٹس ہیں وہ ریکارڈ پر موجود ہیں۔ اس کے باوجود سائفر کے ڈاکومنٹ کا متن جو ہے وہ کسی جگہ پر پبلک نہیں ہونے دیا گیا، آلدو کہ کیبنٹ نے اسے ڈی کلاسیفائڈ کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اسے پبلک کہیں پہ نہیں کیا گیا۔ اس موقع پر جج ابو الحسنات نے ایک اہم سوال اٹھایا کہ جب سابق وزیر اعظم نے کابینہ کے سامنے سائفر رکھا تو اس وقت کیوں نہیں روکا گیا؟ اگر روکنا ہی تھا تو اس وقت روکا جاتا۔ پھر عمران خان کے وکیل نے کہا کہ تاحال چیئرمین پی ٹی آئی سے سائفر کیس میں کچھ بھی برآمد نہیں ہوا۔ ڈپٹی اسپیکر نے جب رولنگ دی تھی سائفر کے حوالے سے تب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے گیا۔ سائفر کیس اس وقت زیر بحث آیا، لیکن سپریم کورٹ نے تو نہیں کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس درج کیا جائے۔ اور چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی یہ دونوں تعلیم یافتہ افراد ہیں اور بیرون ملک سے پڑھے ہوئے ہیں، انہیں اپنی ذمہ داری کا بھی پوری طرح احساس ہے۔ کم از کم یہ تو بتائیں کہ نام کیا ہے اس ملک کا یا اس دشمن ملک کا جس کو فائدہ ہوا ہے سائفر کی وجہ سے، یا جس کو عمران خان کی وجہ سے ایسا فائدہ پہنچا جس سے ملک کی سلامتی خطرے میں آئی ہو۔ اس کے بعد عمران خان کے جو دوسرے وکیل ہیں بابر اوان، انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کیا اور کہا کہ الزام یہ ہے کہ سائفر کے حوالے سے غیر متعلقہ افراد کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن ہوئی ہے۔ سائفر وزارت خارجہ کے پاس موجود ہوتا ہے، جس کی جو سربراہی ہے وہ وزارت خارجہ کے سیکٹری کرتے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر سائفر چوری ہوا یا سائفر غائب ہوا تو کیا وزیر خارجہ کے سیکریٹری اس کیس میں مدعی ہیں؟ سائفر کیس کا مقدمہ تو وزیر خارجہ کا دائر کرنا بنتا تھا یا وزارت خارجہ اس میں مدعی بنتی، لیکن وزارت داخلہ اس معاملے میں کیوں آئی؟ اور اگر سائفر چوری ہو گیا تھا تو شہباز شریف کی حکومت میں کابینہ کی جو دوسری میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ معاملہ کیسے ڈسکس کیا گیا؟ کیا بیرون ملک سے پاکستان کو دھمکی آئے تو وزارت خارجہ کو سو جانا چاہیے تھا یا کوئی عملی اقدام نہیں اٹھانا چاہیے تھا؟ پھر انہوں نے یہ بھی کویشچن کیا کہ وزارت خارجہ نے کابینہ کے سامنے سائفر رکھا جس کو ڈی سیل کر کے دوبارہ سیل کر دیا گیا تھا، اور بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ سائفر چوری ہوا تو جب شہباز شریف کی حکومت میں قومی سلامتی کمیٹی کا دوسرا اجلاس ہوا تو اس میں کیسے سائفر کو ڈسکس کیا گیا؟ اگر سائفر تھا ہی نہیں یا گم ہو گیا یا چوری ہو گیا تو وہاں پر شہباز شریف کی حکومت میں قومی سلامتی کی میٹنگ میں کیسے اس کو ڈسکس کر لیا گیا؟ تو جج صاحب نے کہا کہ ڈاکومنٹ وزارت خارجہ سے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کے پاس گیا، سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ڈاکومنٹ گم ہو گیا، تو ڈاکومنٹ گیا کہاں؟ جس پر جو تیسرے وکیل تھے عمران خان کے شعیب شاہین، انہوں نے کہا کہ ڈاکومنٹ وزارت خارجہ میں ہی پڑا ہوا ہے، اور ویسے بھی ڈاکومنٹ کی ذمہ داری پرنسپل سیکرٹری کی ہے، یہ وزیر اعظم کا کام نہیں ہے کہ وہ سارے ڈاکومنٹس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھے، کیونکہ روزانہ اتنی بڑی تعداد میں فائلیں آتی ہیں اور بہت سارے ڈاکومنٹس آتے ہیں، تو یہ ذمہ داری جو ہے وہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کی ہوتی ہے۔ اور پرنسپل سیکرٹری اس کیس میں آپ نے بنایا ہوا ہے ایک طرح سے اس کو شامل کیا ہوا ہے اس کیس میں، لیکن وہ تو عدالت میں آئی ہی نہیں ہے، نہ وہ یہاں پر موجود ہیں، نہ ان کی ضمانت ہوئی ہے، نہ وہ گرفتار ہیں اس وقت۔ تو وزیر اعظم آفس میں آنے والی دستاویز سنبھالنا وزیر اعظم کا ذاتی کام نہیں تھا۔ ابھی یہ سماعت چل ہی رہی تھی کہ اسپیشل پروسیکیوٹر جو ہیں شاہ خابر، انہوں نے کمرہ عدالت میں پی ٹی آئی کے وکلا کی بڑی تعداد کے اوپر اعتراض اٹھا دیا اور کہا کہ سائفر کیس کی جو سماعت ہے وہ ان کیمرہ ہے، لیکن یہاں پر پی ٹی آئی کے وکلا کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور یہ لوگ آ کے ویڈیوز بناتے ہیں یہاں پر، اس لیے عدالت غیر متعلقہ افراد کو عدالت سے جانے کا کہے، جس کے بعد عدالت نے حکم بھی دیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر ان کو جانے کا نہیں کہتے تو پھر ان سے آپ حلف لیں۔
لیکن پھر عدالت نے مناسب سمجھا کہ جو غیر متعلقہ افراد ہیں اور بلکہ میڈیا کے جو لوگ تھے ان کو بھی پھر کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا گیا کہ چونکہ سائفر کی سماعت جو ہے وہ ان کیمرہ ہے. تو اس کے بعد کچھ ہی دیر سماعت اور چلی ہے. تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ جب تک اتنے زبردست قسم کے دلائل کے بعد کنکلوژن آئے گا تو وہ شاید عمران خان کے حق میں ہوگا یا ضمانت ان کی منظور ہو جائے گی, لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا. اور جب یہ ڈیسیژن اناؤنس ہوا تو پتہ چلا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانتیں جو ہیں وہ مسترد کر دی گئی ہیں, اور اس طرح عمران خان اور شاہ محمود قریشی بدستور جیل میں ہی رہیں گے. آج اگر ان کی ضمانت ہو جاتی تو عین ممکن تھا کہ ان کی رہائی کے کوئی امکانات بن سکتے. ویسے تو ہرڈلز اور بہت ساری تھی, کسی اور کیس میں گرفتار کر لیتے, لیکن کم از کم سائفر کیس میں ضمانت ہوتی تو اور تھوڑا سا آسان ہو جاتا. اب سوال یہ ہے کہ اب عمران خان کے پاس یا ان کی قانونی ٹیم کے پاس کیا آپشن ہے. اب ان کو رجوع کرنا پڑے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم کی گئی خصوصی عدالت کا آج کا فیصلہ ہے یہ انہیں چیلنج کرنا پڑے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اب وہاں پر نئے سرے سے سماعتیں ہوں گی, پھر وہ ملتوی ہوں گی, پھر نئی تاریخیں پڑیں گی, وہاں پر جائے گا معاملہ, وہاں سے یہ نکلے گا اور دین یہ پھر آگے جائے گا. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ فیصلہ برقرار رکھا اور ضمانت نہ دی تو پھر سپریم کورٹ کا فورم موجود ہے, پھر وہاں پہ رجوع کرنا پڑے گا. اور اگر سپریم کورٹ نے بھی اس معاملے میں کوئی ریلیف نہ دیا تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ بہت دیر کے بعد کی سٹیج ہے, ابھی عمران خان کے پاس 2 فورمز پڑے ہوئے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ کب تک اس کا کچھ نتیجہ نکلتا ہے. دوسری طرف مفاہمت کا بھی راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو عین ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ اچھی ڈیولپمنٹ آپ کو دیکھنے سننے کو ملے. یہ بھی بارگیننگ کے طور پر ایسا اکثر ہوتا رہتا ہے کہ جب تک چیزیں کسی کنکلوژن پر نہ پہنچ جائیں اور چیزیں ساری سیٹل نہ ہو جائیں کہ ہاں جی یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں, تب تک جناب ہم نہیں یہ ہونے دیں گے. تو اس طرح سے بھی ہوتا ہے. لیکن بہرحال جج صاحب کا یہ فیصلہ ہے, وہ ایک پروسیس کے تحت دیا ہے, اس کو رسپیکٹ کرنا پڑے گا. اب ہائی کورٹ اینڈ دین سپریم کورٹ, یہ 2 فورمز باقی ہیں, آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے اتنے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.